رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا صدق الله العظيم. سامعین کرام، یہ سورۃ القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر چند چیزوں کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز رب ذوالجلال نے قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ان بڑی چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کر اس آنے والے مضمون کو سمجھو کہ رب ذوالجلال کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نفس کی بعض عارفین نے 3 قسمیں اس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ ایک امارہ ہے جو انسانوں کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، ایک لوامہ ہے جو انسانوں کی روک ٹوک کرتا ہے، اور ایک مطمئنہ ہے کہ انسان جب اپنے پروردگار کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو پھر وہ ہر چیز خدا کے حوالے کرنے کے بعد اپنی کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ جو خدا حکم فرماتا ہے انسان کرتا ہے۔ اس حالت کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن نے بھی تینوں کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں 13ویں پارے کی جو شروعات ہے وہاں اس کو بیان کیا گیا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پہ نفس امارہ کا اشارہ ہے جو انسانوں کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا تذکرہ نفس لوامہ کا جو یہاں ہے، یعنی انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کو بریک لگانے کا کام نفس لوامہ کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بھی کہا ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
اور پھر جب انسان اپنے پروردگار کی ہر رضا پر خوش رہتا ہے اس کا نام نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، میرے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ انسان کا یہ تصور بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اس سے بے خبر ہو، ہڈیاں جمع کرنا تو دور کی بات ہے۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ایک ایک پور کو ہم صحیح سالم بنا کر حاضر کر دیں، موجود کر دیں۔ اس سے فنگر پرنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ آج انسانوں کی پہچان کے لیے کروڑ انسان دنیا میں بسنے والے، ہر ایک کی فنگر پرنٹ لی جاتی ہے اور اسی سے اس کی شناخت اور پہچان کی جاتی ہے۔ خدا نے فنگر پرنٹ کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة۔ انسان خدا کے سامنے ڈھٹائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں جو چاہوں گا وہ کر کے دکھلا دوں گا، قیامت میں قائم کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ سن لو اس بات کو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ بلکہ انسان کی آنکھیں نگاہیں پتھرائیں گی، چاند اور سورج کو بے نور کر کے جمع کر دیا جائے گا، اس کی روشنی کو اللہ کھینچ لے گا، ختم فرما دے گا، اور پھر انسان یہ کہے گا اب کہاں بھاگ کر جائے، کہاں پناہ لے؟ خدا کہے گا إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرا پروردگار ہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کر انسانوں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسانوں، کس چیز نے تیرے مہربان پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ڈھال دیا۔ کتنا خوبصورت چہرہ بنا دیا، آنکھیں ہیں، پلکیں ہیں، ناک ہیں، زبان ہے، ہونٹ ہیں، گال ہیں، سر پہ بال ہیں۔ یہ اتنی خوبصورتی کون بنا سکتا ہے، کون عطا کر سکتا ہے؟ انسانوں کو یاد دہانی کرائی گئی، بھاگ کر کہیں نہیں جانا ہے، سب کو رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ جبریل امین جو قرآن کو اتارتے تھے، آپ کی خدمت میں لاتے تھے، آقا ان کے پیچھے جلدی جلدی زبان کو ہلاتے تھے، اس سے منع کیا گیا
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. میرے محبوب اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے، مت ہلائیے. قرآن کو آپ کے سینے میں اتار دینا، اس کو محفوظ کرا دینا. ثم ان علینا بیانہ، وقت پر صحیح صحیح اس کو ادا کرا دینا میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے. میرے محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے، مت ہلائیے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل امین پڑھیں آپ ان کے پیچھے پیچھے اطمینان کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، منور ہوں گے، تابہ ہوں گے، روشن چمکدار ہوں گے، جو اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، جن کے اوپر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور اسی ذلت کی بنیاد پر وہ پہچان بھی لیے جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. ان کے چہرے کی پہچان ان کے چہرے کے انداز سے ہی کر لی جائے گی، اور پہچان لیا جائے گا کہ یہ کون مجرمین ہیں، اللہ کے نافرمان ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. ایک عجیب بیان کیا قرآن نے، عجیب کیفیت کو. انسان کی جب روحیں نکلتی ہیں اور فرشتہ روح نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے اور حلق تک، ہنسلیوں تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے، تو وہ تمنا کرتا ہے کہ اب تو ساری کوششیں ختم ہیں، اب کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا جو ایک ایسا پھونک مارے انسان صحیح ہو جائے. یہاں راق سے مراد اس زمانے میں عرب میں جھاڑ پھونک کا بڑا رواج تھا. میڈیسن کا رواج زیادہ نہیں تھا، لوگ مختلف جھاڑ پھونک جانتے تھے اور اسی سے انسانوں کا، بیماروں کا علاج کر دیتے تھے. اسی لیے قرآن نے راق کا لفظ استعمال کیا. اس زمانے میں یہ تصور کیجئے کہ انسان جب پریشانی کے عالم میں ہو اور قرآن نے یہ بیان کیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک پنڈلیوں کو دوسری پنڈلی پہ، دوسری کو پہلی پہ، انسان بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہوتا ہے، حلق پہ اس کی روح پہنچ جاتی ہے، کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا، تمنا ہوتی ہے کوئی پھونکے میں اچھا ہو جاؤں. کتنا اہم منظر کشی رب ذوالجلال نے کی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پھر خدا کہتا ہے کہ انسان کھچ
کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ روح نکلتی ہے، وہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر، ایک پٹیری کو دوسری پٹیری پر، تمنا ہے کوئی پھونک دے، کوئی جھاڑ دے، کوئی علاج کر دے، لیکن آخری وقت انسان کی یہ قرآن نے بیان کیا، پھر انسان کی روح نکال کر فرشتے رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر فرما دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اگر شفا عطا فرما دیتا ہے ایسے موقع سے، تو پھر انسان رب ذوالجلال کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو سچا نہیں مانتا، نہ نماز کی پابندی کرتا ہے، بلکہ وہ جھٹلاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ دوستوں کی محفلوں سے نکل کر اپنے گھر والوں تک پہنچتا ہے تو وہاں ڈینگے مارنے لگتا ہے، میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، میرا جادو چل گیا، میری کرامت آ گئی، دکھ گئی، اور ارے یہ سب تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، موت تو آتی ہی رہتی ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، پھر ہلاکت و بربادی اور بڑی خرابی ہے۔ یعنی ایک لفظ کو 4 دفعہ استعمال کیا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے اس لفظ کو بیان کرنے میں کتنی خطرناکی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کو کوئی انسان کہہ دے تیرے لیے بربادی ہے، اور وہ ملازم ہو، نوکر ہو، کہنے والا اس کا آقا ہو، بادشاہ ہو، سردار ہو، تو اس کے لیے کتنی خرابی کی بات، اندیشے کی بات، ہلاکت کی بات ہو سکتی ہے، اور جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سوچ رہا ہے، یہ گمان کر رہا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ اللہ اس کی کیفیت بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں منی کا ایک قطرہ تھا، یمنا، ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ منی کا جو ناپاک ہے، انسان کے جسم میں لگ جائے تو انسان کو پاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اے انسان، اپنی اس ابتدائی حالت کی طرف اشارہ دیکھو، غور و فکر کرو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بڑا کر کے اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، بہترین جسم، خوبصورت جسم عطا کر دیتا ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور پھر اس سے مرد عورت جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ اسی کو معلوم ہے کہ اس نطفے سے بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ اس کی بڑی اچھی تفصیل بیان کیا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، اسی کی سلطنت ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا،
جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ عطا نہیں کرتا. یہ تو اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. لہذا اس منی کے قطرے سے کیا بنانا ہے خدا کو معلوم ہے. آج کل کے زمانے میں ڈائگنوز کر کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ جو پتہ لگا دیا جا رہا ہے، اب قرآن کی اس آیت پر شبہ لوگ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھی مشین کے ذریعے سے بیٹا اور بیٹی کے بارے میں بتا دے رہے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے رب العالمین کی قدرت کا کہ انسان اب اس نتیجے تک پہنچا ہے، اگر صحیح بھی ہو، حالانکہ ہزاروں ہزار رپورٹس غلط ثابت ہوئی ہیں. ڈاکٹر نے کہا بیٹا، ہو گئی بیٹی، بیٹی کہا ہو گیا بیٹا. کیا پیدا ہوگا، کب کیا کرے گا، کس لمحے کس وقت میں کس حالت میں اس کی زندگی گزرے گی، اس کی قسمت کیا ہوگی، کتنا کمائے گا، فقیر رہے گا، بادشاہ بنے گا، آرٹسٹ بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، یا دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلائے گا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس کے آل اولاد ہوگی نہیں ہوگی، زندگی میں کیسے اس کا گزارا ہوگا، اور پھر آخرت میں اس کی موت کہاں آئے گی، کفن دفن نصیب ہے یا نہیں ہے. اور پھر رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری ایک عبد بندہ بن کے ہوگی، یا پھر ایک کافر اور مشرک بن کر، اور اس کا ٹھکانہ اللہ کہاں رکھا ہے یہ سب کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اس آیت کے اندر ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ، لفظ کم اشارے زیادہ، مفہوم اور اس کے مطلب بہت زیادہ بیان کر دیے گئے. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اللہ اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں؟ کیا اس کو اس بات کی طاقت نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ماں کے پیٹ میں مردہ نطفہ تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، اس سے زندگی عطا کر کے انسان کو پیدا فرما دیا، جاندار کو پیدا کر دیا. تو جو انسان مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دینا رب ذوالجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان اس آیت پر پہنچے تو وہ کہے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ. کیوں نہیں میرے مولا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس چیز پر قادر ہیں، قادر ہیں، قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق، اور اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو، امیدوں کو اور نیک اعمال کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.